کس چینل سے تعلق ہے؟ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. کوئی جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں، اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے. کچھ نہیں ہو رہا جی، یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ سزا نہیں بھگتنا پڑے گا. چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں. اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا. اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوال پہلے ہو گئے، اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ السلام علیکم ناظرین کرام. آج شہباز شریف کے ایک مرتبہ پھر سے صحافی کی جانب سے پسینے چھڑا دیے گئے. شہباز شریف سے جی ٹی وی کے اینکر نے سوال کیا کہ جو منی لانڈرنگ کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا کیا ہوگا، جس پر شہباز شریف کو پسینے چھوٹ گئے. اور جب سوال اور کیا گیا، جواب شہباز شریف کی طرف سے اور دیا گیا اور انتہائی اہم قسم کا ماحول بن گیا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. دیگر مراد میں چھوڑ دی، لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو، جو بڑے ملازمین ہیں، ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں، پیٹرول ملتا ہے، ان کو اس کی سیلنگ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے، بند کیا جائے، تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں اس آسٹیرٹی کی مہم میں. آپ نے دیکھا کہ جو 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 الاؤنسز ہیں، جو میڈیکل الاؤنس ہے، ہیلتھ الاؤنس ہے، ایجوکیشن الاؤنس ہے، یا وہ تو انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے الاؤنسز جو کہ اس زمانے میں نہیں آتے تھے، ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کٹوتی کا کہا گیا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں. لیکن دیکھیں غریب آدمی اب گریڈ 18 کا جو افسر ہے یا 19 کا افسر ہے، اس کی آج جو تنخواہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سختی کے دور میں ہمیں ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے جو آج کا جو یہ پلان بنایا ہے، اگر یہ کامیابی سے ہم اگر لے گئے تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. آج پھر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی، اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی دوبارہ سے بنے گی. اور سب سے جو مین ایشو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مارکیٹ میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ لاوارث ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، چیزوں پر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس حوالے سے بھی آج کے اس کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوا. یہ جو سوال پہلے ہو گئے اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میرے کابینہ کے جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعماء، وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے. تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس، برٹش، فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا، آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے. تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں، بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا، بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹی وی. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا، اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کے جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا، اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے، دیکھیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا
وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاہی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا, کرپشن ختم کر دوں گا, وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں, وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا, اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی, اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی, وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی, وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کا اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری کی سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی, اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا, وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی, کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی, وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. سر IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو, جس کے لیے تیار بھی ہے. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. حاضرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, شہباز شریف سے سوال گندم اور جواب چنے کی صورت میں ملا, آپ نے دیکھ لیا. اگر پاکستان کا جو لوٹا گیا پیسہ جو باہر کی سوئس بینکوں یا دوسری بینکوں میں پڑا ہے, منی لانڈرنگ کے ذریعے جو اس ملک کا پیسہ, اس قوم کا پیسہ باہر لے کے گئے, اگر وہی انویسٹمنٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں لے آئیں تو پاکستان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی کے در پہ جا کر مانگنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیسے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پاکستانی قوم کے انہوں نے کب سوچنا ہے.